اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو کی 14ویں نشست ہے اور عنوان گفتگو سورہ قدر اور فضیلت شب قدر ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ شب قدر ایک ایسی حقیقت ہے جو پروردگار عالمین نے اس نظم کائنات میں انسانوں کے لیے ان کی سرنوشت کی تعین کے لیے ایک درجے کے طور پر متعین کی ہے، یعنی انسانوں کی تقدیر کا ایک درجہ، ایک مرحلہ شب قدر میں متعین ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ شب قدر میں نزول قرآن کا معنی نزول دفعی ہے، نزول تدریجی نہیں ہے، اور نزول دفعی قرآن الفاظ کی شکل میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک بسیط حقیقت کی شکل میں ہے جو بعثت سے پہلے نازل ہوا ہے، جسے ایک روح قرآن کہا جا سکتا ہے، حقیقت قرآن کہا جا سکتا ہے، جو قلب سرکار دو عالم یعنی حقیقت سرکار دو عالم پہ نازل ہوا ہے اور جو وجود سرکار دو عالم کا حصہ بنا ہے۔ عظمت لیلۃ القدر کے حوالے سے سورہ قدر میں خداوند متعال نے 3 آیات میں لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ خود لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا ذکر کرنا لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس ما کے ساتھ یعنی استفہام کے ساتھ لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے خیر اور بہتر کہہ کے لیلۃ القدر کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور کل عرض کیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس ایک شب میں انجام دی جانے والی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے، اور اس عبادت کو انسان اگر
سالوں میں تقسیم کرے تو یہ 83 سال پر مشتمل عبادت بنتی ہے، اور یہ عبادت ایک شب میں انجام دی جانے والی انسان کی زندگی میں 83 سال کی عبادت سے افضل، بہتر اور برتر ہے، برابر نہیں ہے۔ تو یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ اور کل کی گفتگو سے آپ کو مربوط کرتے ہوئے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کل ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ لیلۃ القدر کے باطن کو سرکار دو عالم کو جب دکھایا گیا تو اس میں آپ کی تسلی خاطر کے لیے، آپ کی قلبی تسکین کے لیے، تاکہ آپ کے بعد پیش آنے والے وہ تمام مصائب و مشکلات جن میں آپ کی اس تبلیغ اور ترویج دین کو جو غاصب اور ظالم بنی امیہ کی حکومتیں ختم کر دیں گی اور آپ کے روح دین سے آپ لوگوں کو دور کر دیں گی، جو آپ کو ایک باطن اور تمثیلی شکل میں اس ہونے والے واقعات کو آپ کے منبر پر وہ بندر اچھل کود رہے تھے دکھایا گیا، اور آپ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پروردگار عالم نے اس ظالم بنی امیہ کی حکومت کے اثر کو زائل کرنے کو جس شب سے تشبیہ دی، اس شب کا نام بھی شب قدر ہے، اور اس خیر من الف شہر کی ایک تفسیر قمی میں امام معصوم نے یہی بیان فرمائی کہ ان کی پوری ظالمانہ حکومت اور تمام ظلم و ستم کو اللہ نے ایک شب کے اس وجود کے صدقے میں ختم کر دیا تاکہ اسلام کی بقا کا سبب بن جائے۔ آج کی گفتگو میں جو میں نے گزشتہ 2 دن میں عرض کیا کہ سورہ قدر اور شب قدر امام معصوم کے وجود ذی جود پر اور اہل بیت اطہار کی امامت پر کیسے دلالت کرتی ہے، آج اس کی دلیل عرض کرتا ہوں۔ خود یہ سورہ قدر کی آپ تلاوت فرمائیں، اور امام معصوم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ سید و حججکم، کہ ہماری امامت پر سب سے بڑی دلیل خود سورہ قدر میں موجود ہے، اور پھر اسی سورہ کو اسی ترتیب سے پڑھنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ تنزل عربی نقطہ نظر سے یہ تنزلو یہ فیوچر ٹینس ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس جب کسی چیز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو ماضی کا جو کام ہو چکا ہو، اور جب فیوچر ٹینس کسی چیز کے بارے میں استعمال کیا جائے تو وہ کام ہونے والا ہے۔ لیکن عربی میں جب فیوچر ٹینس استعمال کیا جائے تو وہ اس شے پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کام ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، یعنی اس میں استمرار ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، جاری رہنے میں دلالت کرتا ہے۔ ایک تو پروردگار عالمین شب قدر کے ہر سال ہونے کی خبر دے رہا ہے، چونکہ فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، تھی نہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے۔ اور دوسرا، جب اس شب قدر کی خبر دی تو اس شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو 1000 مہینے سے افضل ہے، دوسرا اس شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ شب ہے شب قدر جس شب میں ملائکہ
ملک نہیں، فرشتہ نہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، فیوچر ٹینس، جو اس بات کی دلالت ہے، اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ شب قدر جب بھی آتی ہے یہ امر انجام پاتا ہے۔ یعنی ہر سال شب قدر ہے اور ہر سال اس شے کا تکرار ہے۔ تکرار کس شے کا تکرار ہے؟ جیسے ہی شب قدر آتی ہے یہ نزول ملائکہ ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں، ملک کا نزول نہیں ہوتا، یعنی فرشتے کا، فرشتوں کا نزول ہے، ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور تنزلا نہیں ہے، تنزلو ہے۔ پروردگار عالمین نے اس آیت سے ہم سب کو یہ متوجہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے امتیازات میں، خصوصیات میں جو دوسری خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی شامل ہے کہ اس شب میں جو کام ہوتا ہے جو دوسری شب میں نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ اس شب میں ملائکہ فوج در فوج آئے صف، وہ آسمان سے زمین کی طرف ان کا نزول ہو رہا ہے، نزول در نزول ہو رہا ہے، تنزلو تنزلو، جیسے یہ شب آتی ہے تو در کھل جاتے ہیں اور ان کا نزول ہوتا ہے ملائکہ کا۔ اور اگلا جملہ جو اس حقیقت کو اور واضح اور اس کی عظمتوں کو اور بلند کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، صرف ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا، والروح، اور روح کا بھی نزول ہوتا ہے، روح کا بھی نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ روح چند معنی میں آیا ہے، اور اس روح میں ہی ایک عظمت پوشیدہ ہے۔ بعض نے کہا، یعنی بعض روایات اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس روح سے مراد فرشتوں میں سے ہی فرشتہ ہے اور حضرت جبرائیل ہے۔ تو اگر حضرت جبرائیل بھی مراد ہوں تو پھر بھی اس شب کی عظمت اور عیاں ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا ثابت ہوا کہ شب قدر میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل معمولی فرشتہ نہیں ہے، سید الملائکہ ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت تمام مسلمان بھائی اس کو مانتے ہیں اور ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، اور اس آیت سے یہ مراد جو ہے یہ بھی ہم نہیں لے رہے۔ مثلا تنزلو ہی سب پڑھتے ہیں، یہ قرات یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ قرات سب کے نزدیک ہے۔ اب ہمارا ایک سمپل سادہ عام فہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ تنزلو پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی بھی یہ کر رہے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں اس شب میں ملائکہ اور جبرائیل، تو ظاہر ہے اس شب میں جب ملائکہ اور جبرائیل کا نزول ثابت ہو رہا ہے تو بعض لوگ جو ایک غرض اور مرض رکھتے ہیں وہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں زیارت جامعہ میں کہ آپ وہ ہیں جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، مختلف الملائکہ۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ دلیل وہ کہتے ہیں دیکھیں، یہ کہتے ہیں جبرائیل ان کے گھر میں آتے تھے، فرشتے آتے تھے، تو جبرائیل تو رسول خدا پہ نازل ہوتے ہیں۔ نہیں، یہی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی۔
وہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت جبرائیل جب بھی آتے تھے وہی لے کے آتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضرت جبرائیل ہاں یہ ضرور ہے جب وحی تشریعی لے کے آتے ہیں، وحی نبوت لے کے آتے ہیں تو وہ سرکار پر ہی آتے ہیں، وہ اور کسی پر نہیں آتے. لیکن وہی اگر الہام لے کے آئیں یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام جو پیغام عمومی ہے یا خدا کی مرضی سے ان کا نزول ہو، جیسے حضرت مریم پر ہوا، حضرت مریم پر ہوا، تو وہ وہی لے کے وہی بمانا وہی شریعت لے کے تھوڑی آئے تھے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس آیت کے مطابق تو ان کا نزول ہر سال ثابت ہے. تو ان کے نزول سے تو پھر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات اور، ہم کہتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے. بعض ہماری روایات، یہ روایت جو میرے پیش نظر ہے، معصوم سے پوچھا گیا کہ روح سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا جبرائیل من الملائکہ والروح اعظم من الملائکہ. فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہے، جب اللہ نے ملائکہ کا لفظ کہہ دیا تو شامل تھے. فرمایا پھر روح کون ہے؟ فرمایا الروح اعظم من الملائکہ، وہ ملائکہ سے بھی بلند ایک حقیقت ہے، حقیقت. تو پتہ چلا کہ شب قدر میں ایک ایسی حقیقت کا نزول بھی ہو رہا ہے جو حتیٰ فرشتوں سے بھی بلند ہے. آپ دیکھیں کہ یہ شب قدر میں خداوند متعال میں کس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور کیا رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور کیا حقائق عالم ہیں جو انسانوں پر اللہ کے در کھل رہے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب جو استدلال ہمارے ائمہ نے کیا اور جو ممکن ہے آپ سے پوچھا بھی جائے، اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، پہلا سوال جو آپ سے عرض کیا تھا اور اس کا جواب یہ عرض کیا ہے کہ فضیلت لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر سے اگلا مرحلہ کہ لیلۃ القدر تھی نہیں ہے. لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی روشنی میں نزول ملائکہ ہوتے ہیں، اور ملائکہ میں بھی پھر اس سے بھی بڑی حقیقت روح ہے. اور روح کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ یا اس سے مراد جبرائیل ہے یا جبرائیل سے بھی بلند حقیقت ہے جس کو روح کے نام سے یاد کیا گیا. اب ہمارا بھی سوال ہے، اور معصوم نے بھی یہی فرمایا اپنے صحاب سے کہ جا کے پوچھو ان سے جو دعویٰ کرتے ہیں ہماری امامت پر، اس سے استدلال کیسے کرو، استدلال کیسے کرو. امام معصوم اب ہمیں استدلال سکھا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ عرب ہیں اور عربی پڑھنا جانتے ہیں، انہیں پوچھو کہ جب تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں، اور اگلا جملہ من کل امر، ہر امر لے کے نازل ہو رہے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اذن پروردگار سے آ رہے ہیں اور امر لے کے آ رہے ہیں. امام نے فرمایا ان فرشتوں کا نزول، ملائکہ کا نزول اور روح کا نزول، یہ نزول کسی مقصد کے تحت ہے نا، اور یہ حقائق کسی پر نازل ہوں گے. یعنی ان کا نزول بالآخر جب اس کائنات مادی پر ہے تو کسی جگہ پر ہوگا نا، ایسا ہی ہے نا. یعنی انہیں کوئی محل چاہیے جس پر حبوط کریں، حبوط نزول کریں. امام نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ کسی پتھر پر نازل ہوتے ہیں، پہاڑ پہ نازل ہو جاتے ہیں فرشتے، فائدہ کیا؟ نعوذ باللہ، خدا حکیم ہے، خدا ابس کام کرتا ہے کہ امر دے کر ملائکہ کو پہاڑوں پہ نازل کر دے، ایسے ہی فضاؤں میں وہ گھوم پھر کے چلے جائیں. نعوذ باللہ
وہ جو امر لے کے آئے ہیں انہیں فضاؤں میں بکھیر کے چلے جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا حکیم ہے، ان امور کو نظم کے ساتھ کائنات میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی نظم کائنات میں انہوں نے ایسی ہستی کے پاس دینا ہے جس کے ذریعے اللہ اس کائنات میں ان امور کو پہلے مرحلے پر، البتہ پہلے مرحلے پر انہیں ویسے خدا تقسیم کرے جیسے وہ چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا قلب ہے جو فرشتوں کے اور تمہارے درمیان واسطہ بن جاتا ہے؟ یہ باتیں عموماً عام فہم نہیں ہیں، میں بہت سارے جملے چھوڑ رہا ہوں اور آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی ایج کے مطابق۔ اگر تھوڑا مجمع کی سطح فکری یہاں بزرگ ہوتے تو باتیں اس سے بھی دقیق کرتا، عمیق کرتا، جو عرفاء علماء نے کی ہیں اس جہت میں وہ کرتا، کہ وہ قلب ولی پر، قلب سے مراد یہ قلب نہیں، یہ دل، قلب سے مراد وہ حقیقت، وہ حقیقت ولی جو اس شب میں ولی خدا پر منکشف ہوتے ہیں حقائق، وہ کسی پر نہیں ہوتے۔ لیکن چلیں جس قدر آپ کے لیے پاسبل ہے اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ تو وہ جو فرشتے آتے ہیں امر لے کے آ رہے ہیں، وہ بے ہدف تھوڑے ہی آ رہے ہیں، بے مقصد تھوڑے ہی آ رہے ہیں، تدبیر امور کرتے ہیں فرشتے، اللہ کے امر کے بغیر آتے ہی نہیں۔ اس آیت میں پھر بے اذن ربہم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں بار بار اس پہ کیوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں؟ تاکہ آپ کے پاس ایک پختہ دلیل آئے۔ یہ کوئی ہوائی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو آپ کہیں پیش نہ کر سکیں، باقاعدہ پیش کریں۔ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ سورہ قدر کو یاد کریں، سورہ قدر کے ان جملوں کو یاد کریں اور اس دلیل کو پیش کریں اور سوال کریں۔ دیکھیں ہمارے اہل سنت برادران اور ان میں بھی علماء اہل سنت خلفاء کے حوالے سے ایک اچھا نظریہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اب نام لے رہا ہوں، انہیں ہی خلفائے راشدین کہتے ہیں نا۔ خلفائے راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ صرف 4 کے بارے میں ہی ہے نا، ان کے علاوہ تو کسی کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے بارے میں ان کا نظریہ بھی یہ نہیں کہ وہ راشدین تھے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ان ہستیوں کے بارے میں بھی ان کا یہ کوئی نظریہ نہیں کہ یہ کوئی مقام معنویت اور روحانیت اور ولایت میں بلند ترین مقام پر فائز تھے سوائے مولا علی کے، ایسا ہے یا نہیں؟ صوفیہ کرام میں بھی مولا علی کا جو مقام معنوی اور روحانی ہے باقی کسی خلیفے کا وہ نہیں ہے۔ تو سمپل سا سوال ہے، ان کے ہاں بھی اس آیت میں جو نزول ملائکہ ہے اس کا مصداق خلیفوں میں سے بھی کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلیفے تو بالکل نہیں بن سکتے، ان کا فسق و فجور جیسے ہمارے ہاں مسلم ہے ان کے ہاں بھی مسلم ہے، طے ہے نا۔ تو بس ایک بات طے ہو گئی کہ بنی امیہ اور بنی عباس ان کے ہاں بھی جیسے ہمارے ہاں فاسق و فاجر، ان کے ہاں بھی فاسق و فاجر، لیکن لیلۃ القدر تو ان کے دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے، اور یہ نزول ملائکہ آج بھی ہیں اور اس دور میں بھی تھا۔ امام نے اسی لیے کہا صحابی سے، جاؤ ان گلی کوچوں میں ان سے پوچھو کہ یہ نزول ملائکہ کن پر ہے اور یہ باطن کائنات میں اللہ کا وہ ولی کون ہے، وہ سرکار کی معنویت اور روحانیت کا وارث کون ہے۔ اب چلیں تاکہ دلیل میں پختگی پیدا ہو جائے، اگرچہ آپ کو ممکن ہے ان ناموں کا پتہ نہ ہو لیکن یاد کر لیں۔
مثلاً ایک نے آپ نے نام سنا ہوگا مجدد الف ثانی، یہ شیخ احمد سرہندی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مکتوبات ربانی، اس کا ایک مکتوب ہے مکتوب نمبر 123، اس میں یہ خود مانتے ہیں کہ ایک معنویت روحانیت کی راہ نبوت تھی، رسالت تھی، ایک راہ ولایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب راہ ولایت ہے، اور اس راہ ولایت کو رسالت مآب کے بعد 12 اماموں میں ہی منحصر کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ 12 اماموں کا نام لیتے ہیں، اور اسی مقالے کا حوالہ میں آپ کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی مقالے کا حوالہ حتیٰ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں بھی دیا جو غدیر پر لکھی ہے انہوں نے، سیف جلی میں بھی، اور بھی صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھ لیں، وہ 12 اماموں کی اصطلاح ان میں رائج ہے نا، انہوں نے خلافت اور امامت کو الگ الگ کر دیا۔ اب ہم ان کی بات کو اگرچہ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم ان کے نزدیک بھی یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ سرکار کی معنوی اور روحانی وراثت کے وارث یہ 12 ائمہ ہیں، ہو گیا۔ تو اس سورہ قدر کے کم از کم وارث اور سورہ قدر کے مصداق ہر دور میں ہمارا امام ہے، چونکہ ان کے نزدیک بھی معنوی اور روحانی وراثت اگر رسول خدا کے بعد کسی ہستیوں میں چلی ہے تو وہ یہی 12 امام ہیں۔ اب میری ایک عادت ہے، وہ یہ ہے کہ بات کو صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرنا ہی ہنر نہیں ہوتا، بعض اوقات بات دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کسی حد تک ثابت ہونی چاہیے تاکہ وہ بات میں پختگی بھی آ جاتی ہے، اور بات، لیکن میں اپنی روایات بھی کچھ پیش کر دوں تاکہ بات آپ تک اور آسان بھی ہو جائے۔ اور ہمارے لیے یہ کچھ روایات ہیں کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، امام نے فرمایا کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ وانہ ینزل فی تلک اللیلۃ امر السنہ ولذالک الامر ولاۃ بعد رسول اللہ فقال ابن عباس من ہم قال انا و11 من صلبی ائمۃ محدثون۔ ترجمہ سنیے، امیر المومنین سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں شب قدر ہر سال ہوتی ہے، اور اس رات میں سال بھر کا امر نازل ہوتا ہے، اور اس امر کے رسول اللہ کے بعد چند ایک والی ہیں۔ ابن عباس نے سوال کیا وہ کون لوگ ہیں مولا امیر المومنین سے؟ امام نے فرمایا وہ میں ہوں اور میرے 11 فرزند ہیں، یہ سب ائمہ ہیں یعنی امام ہیں اور محدث ہیں۔ محدث ایک اصطلاح ہے، اسے بھی توجہ فرمائیں گے اور نوٹ کریں، چونکہ یہ ٹرمنالوجی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، شیعت میں یہ رائج ہیں چیزیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک ہے لفظ محدث، محدث دال کے نیچے زیر اور دال مشدد، محدث کا معنی ہوتا ہے جو حدیث بیان کرے، ایک ہوتا ہے لفظ محدث دال کے اوپر زبر، محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان نہیں کرتا، محدث اسے کہتے ہیں جس سے فرشتے کلام کریں۔ ہمارے ائمہ محدث تھے، محدثون یعنی جن سے فرشتے کلام کرتے تھے، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا بھی محدثہ تھی، یعنی ان سے فرشتے کلام کرتے تھے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کافی کی روایت ہے، انہ لینزل فی لیلۃ القدر الی ولی الامر تفسیر الامور سنۃ سنہ، شب قدر میں ولی امر کی طرف سال بے سال کے امور کی تشریح نازل ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے؟ امام نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا بہا۔ امام نے فرمایا اس رات کی پہچان
کیسے نہ ہو؟ کیوں؟ فرمایا جیسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فرشتے ہمارا طواف ایسے کرتے ہیں جیسے تم کعبے کا طواف کرتے ہو. یعنی ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے اور اس شب ملائکہ کا کعبہ دل امام ہوتا ہے. اسی طرح وہ ہمارا طواف کرتے ہیں. تو یہ بڑی عظمت کی شب ہے، یہ امام العصر کی شب ہے، یہ امام وقت کی شب ہے. اس شب کی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے. اور ایک اور بھی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خود یہ آیت کے نزول ملائکہ اور خود وہ روایت جو میں نے عرض کی تھی، جس روایت میں سرکار دو عالم نے دو چھوڑی ہیں، دو، قرآن اور اہل بیت. خود ان دونوں کے چھوڑنے کی حقیقت بھی لیلۃ القدر میں عیاں ہو جاتی ہے. ثقلین کی حقیقت بھی لیلۃ القدر میں عیاں ہو جاتی ہے. کیسے؟ کل میں نے صرف اشارہ کیا تھا. چلے ایک بات اور یاد آ گئی، کل سوال کیا تھا کچھ بچوں نے، میں نے سمجھا کہ شاید اس حوالے سے چونکہ بات عیاں ہے، لیکن چونکہ سوال ہوا ہے اس لیے واضح کر دیتا ہوں. بعض دوستوں کو تو پتہ ہوگا. پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون کون سی شب ہے؟ 3 شب ہیں. روایات ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، 3 شب کے بارے میں ائمہ کی روایات ہیں. 18 اور 19 کی درمیانی شب، اسے کہا جاتا ہے 19ویں کی شب. 19ویں کی شب کا معنی آج 15ویں کی شب ہے، یعنی 14 کا دن گزار کے جو شب آئے گی 15ویں کی شب، کل 16ویں کی شب ہوگی، پرسوں 17ویں. اسی طرح 19ویں کی شب یعنی 18 کا دن گزار کے آئے گی، پہلی شب قدر ہے. پھر 21ویں کی شب یعنی 20 کا دن گزار کے دوسری شب قدر ہے. تیسری 23ویں کی شب 22 کا دن گزار کے. یوں سمجھیں 18 اور 19 کی درمیانی شب، 20 اور 21 کی درمیانی شب، اور 22 اور 23 کی درمیانی شب. مکتب آل محمد میں یہ 3 شب قدر ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ روایات 23ویں شب کی ہیں، لیکن تینوں شب میں اعمال کیے جائیں تو بہتر ہے. بلکہ روایات ہیں کہ ایک شب میں تمہارے اعمال آمادہ کیے جاتے ہیں، دوسری شب میں دیکھے جاتے ہیں، اور تیسری شب میں ان پہ دستخط کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ان تینوں شب کی ترتیب سے شب قدر کے اعمال وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، وہ انجام دیے جا سکتے ہیں. تو درمیان میں نے یہ بھی عرض کر دیا. تو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم نے جو شب قدر میں اعمال جو ائمہ معصومین سے پہنچے، وہ سرکار دو عالم کی حدیث ثقلین سے بھی منسلک ہے. حدیث ثقلین میں ایک لفظ ہے جو میں نے اکثر مجالس میں عرض کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ان میں تفریق نہیں ہوگی جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں. تو ان کی عدم جدائی پر، ان کی عدم تفریق پر، ان کے جدا نہ ہونے پر ایک دلیل خود شب قدر ہے. کیسے؟ کہ جب تک شب قدر ہے تب تک نزول ملائکہ ہے، اور جب تک نزول ملائکہ ہے تب تک ولی امر کا وجود ہے. اور شب قدر میں نزول قرآن کا ذکر کر کے شاید پروردگار نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ شب قدر اور نزول قرآن کا ذکر کر کے تمہیں بتایا ہے کہ جب تک قرآن ہے تب تک امام ہے. امام اور قرآن کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے شاید ایک حکمت یہی ہو کہ جب ہم شب قدر میں آخری ترین عمل کرتے ہیں تو وہ عمل یہی ہوتا ہے، شب قدر میں سر پہ قرآن رکھتے ہیں، قرآن کھول کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر واسطے دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے بے کا یا اللہ،
پھر بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد. یہ سارے واسطے ہیں نا. تو یہ سارے واسطے جو دے رہے ہیں اس وقت قرآن کہاں ہے؟ ہمارے سر پہ ہے. اور زبان پہ کن کا نام ہے؟ آل محمد کا. تو یہ ہے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں کہ سر پہ قرآن رہے اور زبان پہ آل محمد کا نام رہے. آپ کی زندگیوں میں بھی یہی رہنا چاہیے، ہماری حیات میں بھی یہی رہنا چاہیے. اگر چاہتے ہیں گمراہی سے بچیں تو کبھی قرآن مجید کا دامن بھی نہ چھوڑنا اور آل محمد کا دامن بھی نہ چھوڑنا. قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، اور کبھی بھی آل محمد کی شخصیت کی شناخت میں اپنی ناقص عقل کو دخل نہ دینا. ان کی شناخت چاہیے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا، قرآن کی معرفت چاہیے تو آل محمد کی طرف رجوع کرنا. ان دونوں کی معرفت ایک دوسرے سے حاصل کرنا، ان سے الگ نہ ہونا، ورنہ واللہ گمراہی حتمی ہے، حتمی. خوارج کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ انہوں نے آل محمد کو چھوڑ کے قرآن سمجھنا چاہا، اور نصیریت کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی، غالیوں کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی، انہوں نے قرآن چھوڑ کے آل محمد کو سمجھنا چاہا. وہ آل محمد کے معاملے میں گمراہ ہو گئے، وہ قرآن کے معاملے میں گمراہ ہو گئے. انہیں آل محمد کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ آیا، اور انہیں قرآن کے بغیر آل محمد سمجھ میں نہ آئے. دیکھیں آپ عموماً مجالس میں، اپنی محافل میں یہ ذکر اہل بیت، یہ قرآن یہ سنتے ہیں. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں، شب قدر اور امام زمان اور امام زمان کا اس شب قدر سے اور قرآن اور اہل بیت کا آپس میں جو تعلق ہے، اس کے بغیر گمراہی سے بچا ہی نہیں جا سکتا. اس تسلسل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آسان سا حل دیتا ہوں. مثلا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیں. مانتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اہل بیت کی عصمت پر، معصوم ہونے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ معصوم تھے؟ دلیل دے. آیا یہ تطہیر ہے، ماشاءاللہ. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اہل بیت کی امامت و ولایت ہم پر واجب ہے، ہم انہیں امام مانیں، ہم انہیں اپنا سرپرست مانیں، ہم انہیں اپنا ولی مانیں، تو دلیل کون سی ہے؟ آیا یہ ولایت، یعنی انما ولیکم اللہ. ماشاءاللہ. اگر میں یہ سوال کروں کہ رسالت مآب کے بعد یہ رسالت مآب کی طرح سچے ہیں، یہ نفس رسول ہیں، یہ عین رسول ہیں، اور کہوں دلیل دیں، تو آپ آئے مباہلہ پڑھیں گے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اگر یہ سوال کروں کہ یہ رسول خدا کی طرح ان کی مودت اور محبت واجب ہے، تو آپ کون سی آیت پڑھیں گے؟ آیا مودت. آپ بات ٹھیک فرما رہے ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ بات کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. دیکھیں کتنی قرآن اور اہل بیت میں کتنا تعلق ہے اور کتنا رابطہ ہے. تھوڑا توجہ فرمائیں گے بات پہ. میں نے آپ سے سوال کیا کہ اہل بیت کی عصمت پہ دلیل دیں، میرے برادر نے کہا آیہ تطہیر. میں نے سوال آپ سے کیا کہ اہل بیت کی امامت اور ولایت اور سرپرستی پہ دلیل دیں، برادر نے کہا آیہ ولایت.
میں نے کہا قرآن مجید کا نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا دلیل دیں کہ ان کی مودت اور محبت واجب ہے، واجب، تو آپ نے پڑھی آیا مودت۔ میں نے کہا کہ وہ سچے ہیں، دلیل دیں، آپ نے پڑھی آیا مباہلہ۔ توجہ کی ہے کہ دعویٰ ادھر کر رہا ہوں اور دلیل ادھر آ رہی ہے۔ یہ ہے قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے کہ دعویٰ ادھر نظر آئے گا، دلیل ادھر سے لائی جائے گی۔ اور اگر قرآن اور اہل بیت کو جدا کر دو، نہ دعویٰ ثابت ہوگا نہ دلیل ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے ان میں جدائی کر دی تو کہاں سے آل محمد کے منصب ثابت کریں گے؟ منصب آپ نے آل محمد کی ولایت کو ثابت کرنا ہے تو قرآن سے ثابت کرو گے نا، اس لیے ان میں جدائی ممکن نہیں۔ یعنی یوں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آل محمد کی جو حیثیت بھی ماننی ہے وہ حیثیت وہی ماننی ہے جو قرآن نے منوائی ہے۔ ہم نے ان کی قرآنی حیثیت کو ماننا ہے، قرآنی۔ ہم نے اپنی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ماننی۔ نہیں، میں بات اور آسان کروں، ہم آل محمد کو اس لیے نہیں ماننا کہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان کو اس لیے ماننا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں، ہادی ہیں۔ خدا نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بنایا، ہدایت کے لیے بنایا۔ وہ معصوم ہیں، ان کی محبت اور مودت چونکہ واجب ہے اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان کی محبت خدا کے قریب لے جاتی ہے اور خدا کا قرب عطا کرتی ہے، ان کے ذریعے خدا کا قرب ملتا ہے۔ یہ ہے، چلے ایک بات آسان کہوں جو مجلسوں میں نہیں ہو سکتی، تمام اطاعتوں کائنات کی تمام اطاعتوں کا سرچشمہ اطاعت خدا ہے۔ مثلا والدین کی اطاعت اس لیے واجب ہے اللہ نے کہی، استاد کا احترام اس لیے ہے کہ خدا نے کہا۔ اور یاد رہے، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ اطاعت جو خدا کی اطاعت سے ٹکرائے اس اطاعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی اطاعت خدا سے نہ ٹکرائے۔ توجہ فرمائی؟ ہم اس آیت سے امام کی عصمت اسی لیے ثابت کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، چونکہ یہاں واؤ رسول اور اولی الامر کے لیے ایک واؤ کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے۔ جیسے رسول کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، ویسے واؤ کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اولی الامر ہونے کی شرائط اس میں بھی وہی ہوں گی جو رسول میں ہے، ورنہ واؤ نہ لایا جاتا، الگ ذکر کی جاتی، الگ۔ توجہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اولی الامر ہو ہی وہ سکتا ہے جس کی اطاعت کبھی اللہ کی اطاعت کے مقابل نہ آئے، وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ کو، چونکہ کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، بلکہ گمراہی کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ابھی تک بات کی تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے بات اس تناظر میں نہیں کر رہا، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شیعہ یہ بات کرے کہ کسی امام معصوم نے ایک واجب عمل چھوڑا ہے بغیر عذر شرعی کے، وہ بندہ شیعت سے خارج ہے کم از کم، لیکن اگر جان بوجھ کر کہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چونکہ اگر یہ کہا جائے نا کہ امام نے ایک عمل واجب کو چھوڑ دیا تو اس کا معنی ہے کہ امام اللہ کی
مخالفت کر رہا ہے۔ جو اللہ کی مخالفت کرے وہ معصوم نہیں رہتا، جو امام کی عصمت کا انکار کرے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ شیعت سے خارج ہے۔ چونکہ شیعہ وہ ہے جو امام کی نسبت تین چیزوں کا کبھی انکار نہ کرے، ایک امام کے منصوص من اللہ ہونے کا، اللہ کے بنائے ہوئے ہونے کا، دوسرا امام کے معصوم عن الخطا ہونے کا، تیسرا امام کے عالم علم الہی ہونے کا۔ کسی کے شیعہ ہونے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں، امام کو منصوص من اللہ مانے، معصوم عن الخطا مانے، عالم علم لدنی یعنی عالم علم الہی مانے۔ اگر یہ نہیں مانتا تو وہ شیعت سے خارج ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہوا ہے اور اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کن کی وضاحت فرمائے، کن کیا ہے؟ کن یعنی جو قرآن مجید کا غالباً ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ پروردگار عالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے انما اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے، کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، تو یہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ کہنے سے مراد کیا؟ کیوں؟ تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ارادہ کر کے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو جب وہ ارادہ کر رہا ہے پروردگار تو وہ نہیں نا، تو جو نہیں اسے ارادہ کر کے کہنا ہے، تو جسے کہہ رہے ہیں اگر وہ ہے ہی نہیں تو کہتا کسے ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا میری طرف توجہ کریں، تو اگر آپ کا وجود ہی نہ ہو تو میں آپ سے کہوں گا؟ متوجہ ہیں؟ بات ذرا سوچے تو صحیح، پیچیدہ ہے نا بات۔ اس لیے سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ اللہ کہتا کسے ہے جب کوئی شے ہے ہی نہیں؟ چونکہ اگر تو پہلے ہی ہے تو پھر کن کہنا کیا ہے، اور اگر ہے تو پھر کن کہنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر کہہ کسے رہا ہے؟ توجہ ہے؟ چلیں، امیر المومنین اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں یقول لمن اراد کونہ کن فیکون لا بصوت یقرأ ولا بنداء یسمع وانما کلامہ سبحانہ فعل منہ انشاء۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، یہی کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں جسے پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پروردگار، اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا مانا؟ چونکہ سوال کیا ہے کسی نے۔ امام فرماتے ہیں بغیر کسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جائے، بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام اس کا فعل ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کہتا ہے، اصل میں اس کا ارادہ اسی شے کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ تو لہذا کہنا صرف افہام و تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو شے وجود پا لیتی ہے۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو معرفت دین، معرفت امام زمان اور اس ماہ کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات